الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے فوراً بعد حلف اٹھانے سے پہلے وہ اپنی دوہری نیشنلٹی چھوڑ دیں گے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے شہریت ترک کر دی ہے. I am no more citizen of UK. پاکستان کا آئین بڑا کلیئر ہے اس چیز پہ کہ جس کی ڈیول نیشنلٹی ہو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. اگر یہ بل آتا ہے اور اس میں ہماری ترامیم شامل نہیں کی جاتی ہیں ہم اس بل کی بھرپور مخالفت کریں گے. ہمارے پاس تو صرف ایک ہی بل آیا تھا جو ڈوئل نیشنلٹی کا تھا، تو ہم نے اس کی شدید مخالفت کی ہے. میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف. جماعت اسلامی کے سابق سربراہ قاضی حسین احمد کہتے ہیں کہ پاکستان میں مصر جیسے حالات بن رہے ہیں. اب سے کچھ عرصہ پہلے مصر کی سپریم کورٹ نے وہاں کے لوئر ہاؤس آف پارلیمنٹ جو ہمارے قومی اسمبلی کے مترادف ہے اس کو سسپینڈ کر دیا. ملٹری نے سپریم کورٹ کی مدد کی اور اس کے بعد جب صدر مرسی آئے تو انہوں نے آج اسمبلی کا اجلاس بلوایا. 15 منٹ کے لیے اسمبلی بیٹھی اور اس کے بعد برخاست ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا فیصلہ عدالت ہی کرے گی. عدالت اس پہ بڑی کنسسٹنٹ رہی کہ ہم لوگوں نے اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن آف لاز کرنی ہے. حالات لگتا ہے کچھ پاکستان جیسے ہیں اور پاکستان میں بھی کیا مصر والے حالات بن سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو صرف کچھ اخباری تراشے دکھاتے ہیں جو اس بارے میں کیا کہتے ہیں. بات کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامل علی آغا صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے. ان کے ساتھ تشریف فرما سینیٹر انور بیگ صاحب، سینٹرل ورکنگ کمیٹی پاکستان مسلم لیگ سے نواز سے ان کا تعلق ہے. ان کے ساتھ تشریف فرما سینیٹر سعید غنی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر زاہد خان صاحب ANP سے. سارے سیزن پارلیمنٹیرینز ہیں، اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ سینٹ سے تعلق ہے ان کا اور ان کے رچ ایکسپیرینس سے پوچھتے ہیں. کامل علی آغا صاحب، آپ نے تو بہت ساری حکومتیں ملٹری انٹرونشنز دیکھی بھی ہیں، پچھلی حکومت کا آپ حصہ بھی تھے. جو آج کل حالات بن رہے ہیں اور مصر کی مثالیں دی جا رہی ہیں، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ حالات وہی ہیں، ایگزیکٹو جوڈیشری کنفرنٹیشن اسی طرف کو جا رہی ہے؟ ویری الارمنگ. آج نذیر ناجی صاحب کا کالم آپ پڑھ لیں، آپ کو سارا جواب مل جائے گا. ناجی صاحب نے تو کہا ہے مجھے فوج اس سے زیادہ بہتر ہے. بس دیکھ لینا پھر. اب اگر حالات اس نیج پہ پہنچ جائیں کہ اتنا سینئر آرٹیکل رائٹر، ایک بہت بڑا صحافی، وہ جس نے جمہوریت کی بحالی کے لیے بڑا کام کیا ہو اور پوری زندگی جو ہے وہ اس بات پہ لگا دی ہو کہ ملک کے اندر جمہوریت ہو، وہ آج یہ کہہ رہا ہو کہ فوج ایک بہتر آپشن ہے. لیکن کامل علی صاحب، آپ میں اتنی ڈیسپریشن کیوں؟ آپ تو کولیشن پارٹنرز ہیں، حکومت کا حصہ ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی آپ کے پاس ہے، تو آپ میں اتنی ڈسپنڈنسی کیوں آ رہی ہے آپ کی بات میں؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مایوس کن حالات ہیں، کیونکہ میرے جیسا بندہ جو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یہ اداروں کو اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے اور آئین بڑا واضح ہے اس کے اوپر اور اس نے حدود جو ہے مقرر کی ہوئی ہیں، اور اگر ہم آئین پکارتے رہیں اور آئین کے اوپر عمل نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر حالات تو ادھر ہی جائیں گے نا. اب وہ جو کہہ رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل مارشل لا سے فوج کی مارشل لا بہتر ہے، اس لیے کہ ان کو تو چلیں پھر حکومت کرنے کا کوئی تجربہ ہے، بار بار انہوں نے سینیٹر حکومت کی بیگ صاحب، جوڈیشل مارشل لا اس کو کہیں گے. عدالت عظمیٰ تو وہی چیزیں کہہ رہی ہے کہ جی یہ امپلیمنٹ کر دیں آپ، اور جب حکومت اس طرح کے بل لائیں جو کنٹمپٹ آف کورٹ کل دے جسٹ رش تھرو دا اسمبلی، اس پہ ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی سارا کچھ، اور اسی ایک ہی سیشن میں آپ نے سمپل میجورٹی سے اس کو پاس بھی کر دیا. میں ایک بات میں ضرور کروں گا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ اگر اپنا دائرہ کار اختیار کرے تو آپ کو اعتراض ہے، اور اگر کوئی اور ادارہ اپنے دائرہ کار سے باہر چلا جائے
تو آپ کو کیوں نہیں فکر ہوتی؟ یہ فکر تو آپ کو نہیں چاہیے. پارلیمنٹ تو اپنا وہ کام کر رہی ہے جو اس کا کام ہے. سینیٹر صاحب اس میں میلافائڈ انٹینشنز نظر آتی ہیں کہ ابھی کیوں یہ چیز لانے کی ضرورت ہوئی؟ دور شریعت میں جب سپریم کورٹ دوسرے اداروں پہ میلافائڈ کیوں نہیں لگاتے؟ آپ صرف ایک ادارے پہ. آپ تو نون لیگ کی نمائندگی کریں, آپ کی پارٹی کا بڑا کلیئر سٹینس ہے, آپ نے واک آؤٹ بھی کیا. نہیں, میں کامل علی آغا صاحب کی پہلی جو انہوں نے کمنٹ دیا نا اس پہ میں ایگری کرتا ہوں کہ بہت مایوسی ہے. آئی ٹوٹلی ایگری وتھ کامل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حالات آج کل چل رہے ہیں, جو کنفرنٹیشن ہو رہی ہے, یہ سب کچھ ایک میلیفائڈ انٹینشنز کے ساتھ ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ 12 تاریخ کو سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے NRO کا. اب ظاہر ہے ٹو کاؤنٹر دیٹ یوسف رضا گیلانی ہیز بین پیکڈ ہوم, اسی کے نان امپلیمنٹیشن پہ آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں. اب بار بار ہم کیا ریپیٹ کریں, لوگوں کو بتائیں؟ میرا خیال ہے سبوں کو پتہ ہے. دیکھیں جی ارشد, ٹو میک دا لانگ سٹوری شارٹ, آپ کبھی بھی کسی ملک میں بھی جوڈیشری کے خلاف آپ نہیں جا سکتے. if you don't respect خاص طور پہ جب آپ کے پاس ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو جس میں پیرامیٹر سارے ڈیفائن ہیں. سب کچھ ہے. دیکھیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اسی چیف جسٹس صاحب کے گھر باہر جا کے جو کہا انہوں نے سب کے سامنے, یعنی ہم سبوں کی کنٹریبیوشن ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی, سب ان تینوں پارٹیز کی ہے. آئی مین سب لڑے مرے ہیں اگینسٹ اے ملٹری ڈکٹیٹر کہ جی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر سینس پریویل کرتی ہے, خدا رہا یہ کنفرنٹیشن نہ لیں. اور جیسے آپ نے صحیح کہا, رات کو 2 گھنٹے کے اندر پاس ہو گیا اور کہانی مک گئی. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک چیز لانی بھی ہے ضرور لائیں, آپ اس کو ڈیبیٹ کریں, آپ اس کے ٹاک شوز کریں, سٹینڈنگ کمیٹیز میں جائیں, آپس میں ڈسکشن کہہ رہے تھے انہیں تو کاپی نہیں ملی, پر وہ سب کچھ لوگوں کو پتا ہے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے دس, ایک سپین پہ آپ کریں, آپ نے جو قانون لانا ہے لائیں آپ, بٹ اٹ شوڈ بی اوپن فار ڈسکشن سو دیٹ ایک پبلک اوپینین اس کی بنے. سینیٹر سعید غنی صاحب, آپ نے تو اس جوڈیشری کی ریسٹوریشن کے لیے کافی جدوجہد بھی کی تھی. آج آپ ہی کی حکومت بیٹھ کے کیوں کنفرنٹ کر رہی ہے, کیوں میلافائڈی انٹینشنز کے ساتھ جبکہ آپ کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں, اس کی ٹائمنگ جو کہ کویسچن ہو رہی ہے, انٹینشنز کویسچن ہو رہی ہے, کیوں ایسے اقدامات کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یقیناً میں خود بھی 2 دفعہ اریسٹ ہوا. 12 مئی کو مرتے مرتے بچے. بی بی نے وزٹ بھی کیا چیف جسٹس صاحب کے گھر پہ اور کہا کہ میں ایجنڈا دے رہا ہوں گی, بالکل درست کہا. لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ پورے ملک کے خواب اور خواہشیں یہ تھیں کہ اس ملک میں ایک ایسی عدلیہ ہوگی جو سب کو انصاف دے گی, اور عام لوگ غریب بیچارے جو عدالتوں کے دھکے کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں, ان کو انصاف نہیں ملتا, ان کے مسائل کا کوئی حل نکلے گا, اور عدالتیں آزاد ہو کر اپنے فیصلے کریں گی, آئین کے مطابق کریں گی. نہیں تو عدالتیں آزاد نہیں ہیں. آج جو آپ نے جدوجہد کی اس کے فروٹس تو آ رہے ہیں نا سامنے, آزاد عدالتیں ہیں. جی حکومتی اثر سے آزاد ہیں, لیکن حکومتی اثر سے آزاد نہیں, وہ اچھی بات ہے, نہیں وہ اچھی بات ہے, اس کو تو میں مان رہا ہوں نا, حکومتی اثر سے بالکل آزاد ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے کہ انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے, وہ شاید نہیں ہو رہا ہے. جو ہمارے دوست پی ایم ایل این کی سزا ملتی ہے, وہ کب کہتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہو؟ میں ذرا عرض کر لوں, پی ایم ایل این کے جتنے کیسز پڑے ہیں ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے. میمو گیٹ کمیشن بنتا ہے, رات کو پتہ نہیں کتنے بجے جا کے وہ کمیشن رپورٹ سبمٹ کرتا ہے, 2 دن کے بعد اس کی ہیئرنگ ہو جاتی ہے. خواجہ شریف کو قتل کرنے کی سازش پہ کمیشن بنا, پتہ نہیں 1.5-2 سال ہو گئے ہیں, اس کمیشن کی رپورٹ کہاں پڑی ہے کسی کو نہیں پتہ. لاہور میں وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, چیف جسٹس صاحب نے خود کمیشن بنایا, کمیٹی بنائی, اس کی آپ ہی کے اس پہ کوئی کارروائی نہیں ایڈوائزر ہیں جو کہ آج کہہ رہے تھے کہ جی میں نے برطانوی شریعت بھی ترک کر دی ہے, میں دوسری ایڈوائزر ہونے سے بھی چھوڑنے جاؤں, وہ تو خود کہا ہے کہ میرے پاس یہ رپورٹیں پڑی ہیں. دوسری میری گزارش یہ ہے, کارروائی تو چیف جسٹس صاحب نے کرنی ہے, سپریم کورٹ نے کرنی جنہوں نے کمیشن بنائے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی آرڈیننس اس کی لا کی بات کی جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے, انور بیگ صاحب نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ جی ہم نے تو احتجاج کیا, یہ کیا وہ کیا. 1998 میں جب سجاد علی شاہ صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو بلایا تھا, تو ان کی غلطیاں آپ کیوں فالو کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ نا, ہم نے وہ غلطیاں نہیں کی ہیں, ہم نے سپریم کورٹ میں ہم نے گناہ کیا تو آپ کیوں وہ گناہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے بات پوری کرنے دیں نا. جو گناہ انہوں نے کیا ہم نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, ہم نے نہیں کیا. انہوں نے ججوں میں گروپس کروائے, پیسے دیے, چیف جسٹس کے خلاف آرڈرز پاس کروائے, ہم نے نہیں کیے. انہوں نے سپریم کورٹ کے خلاف لیجسلیشن کرنے کی کوشش کی, ہم نے نہیں کی. انہوں نے اور کیا کہیں گے سپریم کورٹ کے خلاف کوئی نہیں. سپریم کورٹ مجھے ایک سیکنڈ صرف مجھے بات مکمل کرنے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ مجھے اتنا نہیں جانتے ہیں, تو مجھے جاننے کے لیے آپ کو میرے پاسٹ میں جانا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. آپ ان کا پاسٹ بھی دیکھ لیجئے, ہمارا پاسٹ بھی دیکھ لیجئے کہ عدالتوں کے ساتھ کس کے رویے کیسے رہے ہیں. اور آج بھی یہ کہتے ہیں کنفرنٹیشن ہے, مان لیتا ہوں کہ 2 لوگوں کی لڑائی ہیں, لڑائی میں آپ ایک آدمی کو نہیں کہو کہ اپنا منہ بند کرو, دوسرے کو بھی آپ سمجھاتے ہو کہ بھائی خدا کے لیے وہ اگر غلط کر رہا تم تو نہ کرو نا.
تو جو یہ بھی ہسٹری کافی ڈیبیٹیبل ہے. سینیٹر زاہد خان صاحب، آپ کی پارٹی نے دوہری شہریت، جبکہ سینیٹر رحمان ملک صاحب جو سینٹ سے بھی ریزائن کر گئے، ایڈوائزر پہلے منسٹر فار انٹیریئر تھے، ریزائن کر کے کہا جاتا ہے دوہری شہریت کا بل انہیں بینیفٹ کرنے کے لیے اور باقی پارلیمنٹیرین جن کی ڈیول نیشنلٹی تھی انہیں بینیفٹ کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے. ایسے وقت پہ جب عدالت نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا، اپنی ججمنٹس دیں، آرڈرز پاس کیے اور کچھ پارلیمنٹیرین سسپینڈ بھی ہوئے، آج آپ کی پارٹی کا موقف بڑی واضح طور پہ سامنے آ گیا ہے کہ آپ اس کو اپوز کریں گے، اس کی سپورٹ نہیں کریں گے اور آپ کی ریکمنڈیشن بھی نہیں مانی گئی جو فائنل ڈرافٹ ٹیبل ہوا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اسی لارجر گیم کا حصہ ہے جس میں عدالت کے جو بھی سٹیپس آ رہے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے لیجسلیشن کے ذریعے سے تھوارٹ کرنے کی کوشش کی جائے؟ ارشد بھائی، میرے آپ سے تھوڑا سا اختلاف ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک بات کو اسی تناظر سے دیکھا جائے کہ حکومت ملیفائڈ کر رہی ہے اور وہ اپنے جو ان کے سپریم کورٹ کے ساتھ جو ٹینشن ہے اس کے لیے ایسے قانون سازی کی جا رہی ہے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. دیکھیں، ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ابتدا میں کہا کہ قاضی حسین احمد نے کہا کہ جی مصر کے حالات ادھر بھی رونما ہوئے. تو قاضی صاحب جس وقت بیٹھا تھا 17 امینڈمنٹ لے کے آ رہے تھے اور ایک ڈکٹیٹر کے جو کرتوت کی ہوئی تھی اس کو ان میں تحفظ دے رہے تھے، اس کو یہ خیال نہیں آ رہا تھا اس وقت. عجیب سا مسئلہ ہے کہ جب جمہوری حکومت ہوتے ہے، جب پارلیمنٹ ہوتے ہیں، جو پارلیمنٹ صحیح لیجسلیشن کرتے ہیں. دیکھیں، آج یہ بات بالکل آپ نے صحیح کی کہ جب آج 22 امینڈمنٹ آیا تو ہم نے اس کو اپوز کیا. یہی حق ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ہونا چاہیے کہ جو چیز ان کی پالیسی یا ان کی سوچ یا فکر سے مختلف ہو تو ان کو ادھر اپوز کرنا چاہیے. ساری لڑائیاں ہم سپریم کورٹ کی طرف کیوں لے کے جائے کہ ہم اس کو بھی ڈول نیشنلٹی کو سپریم کورٹ میں لے جائے، ہم 21 جو امینڈمنٹ ہے جو بیواؤں کی پینشن والی بات ہے وہ بھی ہم لے جائے. دیکھیے، ایک بات ہے جو کل آپ نے کہا کہ یہ بل ہے، یہ امینڈمنٹ نہیں تھا. اور بل ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب کسی کو اعتراض نہیں، جب اپوزیشن واک آؤٹ کر گئے تو بات تو اپوزیشن نے کرنی ہوتی نا، اور نے پاس کیا. لیکن ایک بات میں واضح کروں کہ یہ جو کنٹمپٹ کورٹ ہے کہ جو لیجسلیشن ہے یہ 98 میں بھی نواز شریف نے بھی کیا تھا اور اسی میں تھوڑا بہت فرق اگر ہوگا تو ہوگا، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے. اور ایک ڈکٹیٹر 2003 میں ایک بل آتا ہے یا ایک آرڈیننس لے کے آتا ہے تو اس کی آرڈیننس کو دوسرے آرڈیننس یا دوسرے باتوں کو تو آپ اپوز کرتے کہتے کہ ایک ڈکٹیٹر کا کیا ہوا ہے درتا ہے یا اسی کو پھر. سینیٹر زاہد خان صاحب، میں دوبارہ آتا ہوں. میں یہاں پہ ایک وقفہ لے رہا ہوں، وقفے کے بعد دوبارہ آتا ہوں. آپ کی پارٹی کے حاجی عدیل صاحب نے ایک بڑا کلیئر سٹینس دیا. میرا سوال آپ سے وہی تھا. بریک کے بعد میں دوبارہ آؤں گا، آپ سے اس پہ بھی وضاحت لیں گے. ناظرین، یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے سینیٹر زاہد خان صاحب سے سوال کیا تھا دوہری شہریت کے حوالے سے. اے این پی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ حاجی عدیل صاحب نے بڑی کلیئرلی اس کو اپوز کیا اور کہا کہ ہماری ریکمنڈیشنز کو انکارپوریٹ نہیں کیا گیا. اگر ہم بل کا مسودہ بھی اپنے ناظرین کو دکھا سکیں اسکرین پہ، دوہری شہریت کا جو بل انٹروڈیوس کیا گیا ہے، اور حاجی عدیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری کچھ ریکمنڈیشنز تھیں اس میں، اس کو انکارپوریٹ نہیں کیا گیا اور اگر اس کو انکارپوریٹ نہیں کیا گیا تو ہم اس کو پوری طرح سے اپوز کریں گے. سینیٹر زاہد خان صاحب، جب آپ کی پارٹی جو کولیشن پارٹنر ہے اس کی بات بھی نہیں سنی جا رہی اور اس طرح سے بل انٹروڈیوس ہو رہے ہیں اور خاص طور پہ ٹائمنگ کے حوالے سے جب سپریم کورٹ ایکشن لے رہا ہے تو آپ کو میلافائڈیز نظر نہیں آ رہی؟ ارشد بھائی، اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہوتی اس لیے، اور پارلیمنٹ میں ایسے بلز آتے ہیں. کیا 98 میں 15 امینڈمنٹ میاں نواز شریف نے نہیں لے کے آیا تھا امیر المومنین کا، بلکہ اس نے 2/3 میجارٹی میں نیشنل اسمبلی سے پاس کیا تھا اور اس کو رکوا دیا گیا تھا سینٹ میں. تو پارلیمنٹ ہوتی اس لیے لیجسلیشن یا لیجسلیٹر جو لوگ عوام جو اپنے نمائندوں کو منتخب لے کے بھیجتے ہیں اسی کام کے لیے بھیجتے ہیں. کیا ہر ایک چیز کو ہم اس تناظر سے کیوں دیکھیں؟ ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جی بہت مایوسی ہے، پتہ نہیں کس طرف جا رہے. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ 97 سینیٹر کامل علی آغا صاحب نے کہا تھا، آنریبل سینیٹر کامل علی آغا صاحب نے یہ فرمایا تھا. میں کامل علی آغا صاحب کو یہ میں بتاؤں کہ 97 اس سے ورس پوزیشن میں تھا، کیونکہ رات 12 بجے تک ہم بیٹھے رہتے تھے، ایڈمنسٹریشن کرتے تھے اور سپریم کورٹ کے آنریبل ججز اس کے جسٹس سجاد علی شاہ تھا جو انڈو کرتے تھے اور اس پہ صدر بھی ان سے ملا ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی پارلیمنٹ کو پتہ ہوا اور پارلیمنٹ نے وہ ساری چیزیں، اس کے بعد نواز شریف کی اپنی غلطیاں تھی جس سے وہ کچھ جو ہو گیا، لیکن وہ بھی ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ایک ڈکٹیٹر کا کسی صورت میں حق نہیں بنتا ہے کہ بیچ میں آ جائے. میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت ایک پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں، چاہے وہ ہماری جوڈیشلی ہے
چاہے پارلیمنٹ میں، اور اس پارلیمنٹ نے اچھے بھی تو کام کیے. ارشد بھائی، آپ یہی آج تک یہی کہا جاتا تھا کہ الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہے اس پہ بات نہیں بنے گی، بن گئی. اب سب اپوزیشن اور حکومت متفق ہو گئے اور آپ نے ایک ساورن انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بنا دیا. یہ بھی اس پارلیمنٹ کا کارنامہ ہے. یہ 18 امینڈمنٹ بھی اس پارلیمنٹ کا کارنامہ ہے. 19 امینڈمنٹ بھی اس پارلیمنٹ کا کارنامہ ہے. جو اچھے کام ہے اس کو تو سب سراہتا ہے. جہاں پہ ڈاؤٹس اٹھتے ہیں سینیٹر صاحب اسی کو تو کوشچن کریں. سینیٹر انور بیگ صاحب، آپ نے سینیٹر زاہد صاحب کو سنا، میرے پاس اوتھس پڑھی ہیں، برٹش کی بھی پڑھی ہے، امریکن بھی پڑھی ہے، اور سینیٹر رحمان ملک صاحب جو کہ اب ریزائن کر چکے ہیں، انہوں نے جو اوتھ لی تھی، اگر اسکرین پہ بھی دکھا سکے برٹش اوتھ، تو انہوں نے تو ایلیجنس سوورن لیڈی کوئین وکٹوریا ان کو دی تھی. پاکستان کے لوئل کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوہری شہریت رکھنے والے کو کس طرح سے ہم حکومت کرنے کے سینسٹیو ڈیسیژن لینے کی پوزیشن میں بٹھا سکتے ہیں؟ رحمان ملک صاحب کا میں نے ایک ٹیکسٹ میسج اخبار میں پڑھا تھا 3-4 دن پہلے. ایک اخبار انگلش نیوز پیپر کو انہوں نے دیا تھا. آنرری کاؤنسل جنرل کہتے ہیں کہ میں نے ریزگنیشن دے دیا فار نائجر ان دا یونائٹڈ کنگڈم. اور کسی کنٹری کے اندر جب کوئی آنرری کاؤنسل جنرل بنتا ہے یا آنرری کاؤنسل بنتا ہے، وہ اس ملک کا شہری ہوتا ہے. ہی ہیز ٹو بی اے نیشنل آف دیٹ کنٹری. تو ان ادر ورڈز مسٹر رحمان ملک صاحب نے ایڈمٹ کیا ہے دیٹ یس آئی ہیڈ اے برٹش نیشنلٹی بیکاز ہی سیڈ دیٹ آئی ہیو ریزائنڈ فرام دی آنرری کاؤنسلشپ آف نائجر. تو آئی مین یہ تو ایک پروون چیز آ گئی کہ ہی ہیز. اب انہوں نے ریزگنیشن دیا نہیں دیا، آئی ہیو نو آئیڈیا. سپریم کورٹ نے، میں جو اخباری خبر پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی ایویڈنس مانگا ہے، بٹ اپیرنٹلی ہی ہیز ناٹ بین ایبل ٹو سیٹسفائی دا سپریم کورٹ. اور آج میں نے یہ بھی سنا ہے ٹی وی کے اوپر کہ انہوں نے فارملی ریزگنیشن بھی دے دیا ہے. تو آئی ڈونٹ نو، یہ ریزگنیشن کے بعد بڑے کوشچن مارکس آ رہے ہیں کہ از ایوری تھنگ کرملنگ ڈاؤن، کیونکہ یہ ریزگنیشن از اے بگ کوشچن مارک. سینیٹر سعید غنی صاحب، یہ کیوں ریزائن دیا ہے سینیٹر رحمان ملک صاحب نے اپنی سینیٹر؟ اب یہ پریشر کچھ زیادہ بڑھ گیا تھا یا کچھ حالات اس طرح کے بن رہے ہیں کہ انہیں ریزائن کرنے کا فورس کیا گیا، یا خود ہی انہوں نے حالات بھانپ لیے ہیں؟ فورس تو کسی نے نہیں کیا ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ اب کیوں دیا ریزائن، یہ تو جواب وہی دیں گے. لیکن بنیادی طور پر رحمان ملک صاحب کا آپ کی پارٹی میں انڈیویجول ڈیسیژنز ہوتے ہیں، پارٹی کو انفارم کرنے میں ایک کو تو نہیں کریں گے، مجھے تو نہیں کریں گے نا انفارم. وہ اب پارٹی لیڈرشپ کو بتایا ہوگا، اب پارٹی جب اناؤنس کرے گی تو پتہ چلے گا کیوں کیا ہے. بٹ بات اتنی ہے کہ رحمان ملک صاحب کا کیس، جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں، بڑا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس لیے کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے 2008 میں الیکشن سے پہلے ہی وہ جو ایک فارم ڈاکومنٹس ہمارے پاس بھی اویلیبل ہیں، وہ تو ابھی جب سپریم کورٹ نے کوگنائزنس لی ہے اس کے بعد وہ اس لیے وہ ان کا پوائنٹ آف ویو کہ میں نے کر دیا تھا. اب جو دوسرے لوگ ہیں جن کے کیسز چل رہے ہیں، ان کا کیس ذرا ڈفرینٹ ہے. لیکن اس میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس پر ڈبیٹ ضرور ہونی چاہیے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. ڈبیٹ اس لیے ہوگی نا کہ آپ کے پاس نمبر نہیں ہے 2/3 نہیں ہونی چاہیے. اچھا دوسری بات یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بل دے دیا اور پوچھا نہیں. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے کافی ساری بڑی تعداد چاہیے، 228 چاہیے نیشنل اسمبلی میں، اور تقریباً 70 ڈیبیٹ کرائیں گے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے آپ کو نہیں چاہیے تھی، وہ آپ نے رش تھرو کر دی. نہیں، اس میں بھی سارے جتنے ہمارے ساتھ کولیشن پارٹنرز ہیں وہ آن بورڈ تھے اور سب نے اس کو ووٹ کیا ہے. یہ اپنا کہیں کوئی سمپل میجورٹی نہیں دیکھیں، کوئی میری ایک بات سنیں، سمپل میجورٹی. ایک سیکنڈ، کوئی یہ وہاں جو دوسرے لوگ بیٹھے ہیں وہ کوئی بت نہیں ہے یا کوئی روبوٹس نہیں ہے کہ آپ نے کہا. سب سمجھدار لوگ ہیں، سیزن لوگ ہیں، پولیٹیکل ورکرز ہیں، پرانے لوگ ہیں، ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. انہوں نے ساری چیزیں دیکھ کر ہی یہ کیا ہوگا. اور یہ بات پہلے کامل صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ پارلیمنٹ کا حق ہے. اگر پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے یہ قانون برا ہے اور جو کنٹیمپٹ کرتا ہے اس کو پھانسی لگنی چاہیے، جب ان کی حکومت آئی بنا دے کہ جی کنٹیمپٹ کرے اس کو پھانسی پہ لٹکا دینا، بنا دیں. لیکن یہ اس طرح نہیں کرنا. کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے یہ اوریجنل، اس کا جو انیکٹمنٹ ہے وہ 76 میں ہوئی اور اس کے بعد پھر 98 میں ہوئی. 98 اور 76 کی جو انیکٹمنٹ ہے اس کو ریپیل کر دیا 2003 میں. اس کے بعد پھر پروملگیٹ ہوا. وہ بھول گئے کہ ہم نے تو 18ویں ترمیم میں 2003 کو تحفظ دے دیا ہوا ہے. 17ویں میں 2004 میں 17ویں میں 2004 میں انہوں نے پھر وہی والا سیم آرڈیننس جو ہے وہ پروملگیٹ کر دیا. وہ امام آج تک موجود تھا. اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری تھا. یہ 2012 کی انیکٹمنٹ ضروری ہے. وہ امام چل رہا ہے، عدالت کے اندر کیس اس کے متعلق پینڈنگ پڑا ہوا ہے.
عدالت میں تو چیلنج ہو گیا نا، فائل کر دیا گیا. نہیں وہ کچھ اور کہہ رہے پہلے والا یہ 2003 اور 2004 والا بھی 2007 والا کیس جو ہے وہ عدالت میں چیلنج ہوا ہوا ہے، اور وہ 2007 سے آج تک پینڈنگ ہے 16 ججز کے سامنے. تو گزارش یہ ہے کہ اس کو پارلیمنٹ کا کام ہے کہ اس کو قانون وہی والا یا کوئی نیا لے. اچھا میں ویسے آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ آپ یہ ایکٹ اٹھا لیں، یہ ابھی جو بل ہے یہ اٹھا لیں، 1976 اور 1998 ایک لفظ بھی مجھے نظر نہیں آیا، میں نے خود پڑھا ہے. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں، اس کے کلاس 5 پہ بھی بات کریں گے. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں دوہری شہریت کے بل پہ، اور لارجر ایشو ہے حکومت عدلیہ محاذ آ رہی. سینیٹر کامل علی صاحب، آپ کی پارٹی دوہری شہریت کے قانون میں ترمیم کے لیے سپورٹ کرے گی حکومت کو؟ دیکھیں جی، ہم سپورٹ تو ضرور کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے ہم تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اور ہم منافقت کی سیاست ہم نے کبھی کی نہیں. سینیٹر کامل علی صاحب، یہ ہے کہ اس کے اندر ہماری کچھ تجاویز ہیں اور وہ ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تجاویز ہیں آپ کی؟ ہیں ایک دو ہم سمجھتے ہیں اچھی تجاویز ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اچھی تجاویز ہیں. آپ نے کہا سپورٹ کریں گے. اگر ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکیں کہ اگر امریکہ کا کوئی شہری جو اوتھ لیتا ہے اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر امریکہ کی حکومت کو، امریکہ کو ضرورت پڑی تو وہ اس کے لیے آرمز بھی کیری کرے گا، دیٹ آئی ول بیئر آرمز آن بہاف آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس وین ریکوائرڈ بائی دا لا. آپ کی پارٹی اس طرح کی دوہری شہریت کے بل کی سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے یہ ایگریمنٹس ہیں، اس بات کو بھی آپ مد نظر رکھیں. یہ کوئی تقریباً 16 ممالک ہیں جن کے ساتھ ہماری دوہری شہریت کے ایگریمنٹ ہے، اور ان ممالک نے آپ کے لوگ جو دوہری شہریت رکھتے ہیں ان کے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی، اور آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کیے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنے والی چیز تو ہے، اس کے اوپر سوچ بچار ہونی چاہیے. اس کے اندر اگر کوئی ترمیم ہو سکتی ہے، کیونکہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے اس کے مطابق تو وہ 16 ممالک جو ہیں وہ بھی جو ہے اس کے جو شہری ہیں جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، جو پاکستانی بھی ہیں اور ان ممالک کے بھی شہری ہیں، وہ ان کے اوپر بھی پابندی آتی ہے. بات یہ ہے کہ اس کے اندر ترمیم ہونا اور ترمیم کرنا یہ کنٹینیوس ایک پروسیس ہے، اور ادارہ پارلیمنٹ ہے، اس لیے اس کو معیوب کبھی نہ سمجھا جائے یا یہ نہ سمجھا جائے یہ کسی کے دائرہ کار کے اندر جا کے مداخلت ہو رہی ہے. پارلیمنٹ کے جو بھی قانون سازی ہوگی پارلیمنٹ کے اندر، وہ ہم تنہائی کس بات کی لیتے ہیں؟ ہم الیکٹ ہو کے کیوں آ رہے ہیں؟ جب ہم ڈیولپمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دیکھیں پارلیمنٹ کی ابھی جب ہم ڈیولپمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام تو لیجسلیشن ہے، آپ کیوں گلیاں سڑکیں بنوا رہے ہیں؟ تو جب لیجسلیشن کرتے ہیں ہم تو آپ لوگ کہتے ہیں جی آپ لیجسلیشن کیوں کرتے ہیں؟ لیجسلیشن کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے نا. دو بل اور بھی کانسٹیٹیوشن پہ پابندی ٹائمنگ پھر خراب ہو اگر پارلیمنٹ ریزالو ہو گئی ہو اور پارلیمنٹ آ کے بیٹھ جائے اور وہ قانون سازی شروع کر دے. نہیں بھائی، یہ 5 سال جو ہیں، ہم 6 سال کے لیے ہیں، قومی اسمبلی والے 5 سال کے لیے، انہوں نے لیجسلیشن ہی کرنی ہے. صاحب گاڑی کی ٹائمنگ بھی آؤٹ ہو جائے نا تو وہ بھی بیٹھ جاتی ہے. سینیٹر بیگ صاحب لیجسلیشن کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. سینیٹر بیگ صاحب، سوال میرا اسی کے ساتھ میں لنک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. 2 بلز اور سینیٹ آف پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئے. ایک ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اصلاحی جائزے کی فراہمی کا ایک بل، اور ایک ہے حقیقی بے گناہی کے لیے اعتماد دعووں کا تعین کرنا اور تفتیش کرنے کا غیر معمولی طریقہ کار وضع کرنے کا ایک بل. اور اس میں پرپوز یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے گا جو سپریم کورٹ یا باقی عدالتوں کے جو بھی ڈیسیژنز ہیں اس کے ریویو کرے گا، اور اس کے بعد وہی کمیشن ریکمنڈیشن دے گا. یہ والی چیز، اور سینیٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا، پارلیمنٹ کا حق ہے، لیکن جب امپریشن یہ ہو کہ کچھ پارلیمنٹیرین جو ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں انہیں بینیفٹ کرنے کے لیے قوانین سازی ہو رہی ہے پارلیمنٹ سے، تو اس میں آپ کو میلافائڈی انٹینشن ہی یہ والا بل 2 سال پرانا ہے بھائی، یہ پرائیویٹ بل ہے، یہ پرائیویٹ ممبر بل ہے. یہ سینیٹر فروز نسیم صاحب نے انٹروڈیوس کیا ہے. پرائیویٹ ممبر ہے جی، یہ 2 سال پرانا ہے بھائی. انٹروڈیوس تو ابھی ہوئے نا سر کل. بھائی اس کا پروسیس آپ کو پتا چلے پرائیویٹ ممبرز ڈے کا، یہ تو 2 سال تو اس کو لگ جاتے ہیں اس پروسیس میں.
نا جی نا، کل آئے ہیں نا، ٹیبل کل ہوئے، ایکسپٹ ہوئے، یہ ایجنڈے پہ کل آیا ہے جی، لیکن یہ تو آپ اس کے موورز کی، سینٹ صاحب وہی بات ٹائمنگ کی آگئی ہے نا، 2 سال سے ایک چیز پینڈنگ پڑی ہے، فائل سے نکال کے، میں آپ کو شاید آپ کی اصلاح ہو جائے، آپ کو سسٹم کا پتہ چل جائے. پرائیویٹ ممبر انور بیگ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بل یہ کویشچن اوور میں جو ایک کویشچن آتا ہے اس کو جناب 3 مہینے لگ میرا جاتے ہیں. سوال تو وہی ٹائمنگ ہے نا، 2 سال سے پڑا ہوا ہے، کل ہی ٹیک اپ کر لیا. نہیں یہ باری کے بغیر آ ہی نہیں سکتا، اچھا یہ نہیں آ سکتا نمبرنگ کے بغیر، یہ آپ کو میں لکھ کے دے دیتا ہوں. جی سینیٹر بیگ صاحب. ارشد، جہاں تک ڈیول نیشنلٹی کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ اب انف از انف. جو بھی پاکستان کے اندر الیکشن لڑنا چاہتا ہے بڑے شوق سے لڑے، بٹ ہی ہیز ٹو بی اے 100% پاکستانی، جس کے یہاں روٹس ہوں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم نے امپورٹ کیا ایک معین قریشی صاحب، وہ آئے اور چلے گئے، اس کے بعد غائب ہو گئے. پھر شوکت عزیز صاحب تھے جو ہمارے بھی دوست تھے، ان کے تو زیادہ دوست تھے کامل علی آغا صاحب کے، وہ آئے، وہ جس دن سے گئے وہ غائب ہی ہو گئے. پھر ایک ان کا منسٹر ہوتا تھا گمن جی، ٹھیک ہے، وہ بھی غائب ہو گئے. تو میرا خیال ہے جب تک روٹس نہ ہو، مثال کے طور پہ میں کل ایک پیپلز پارٹی کے ایک ہمارے دوست نے ٹی وی پہ کہا کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہی از کینیڈین نیشنل. پھر اخبار میں ایک یہ آیا، اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ دیز 2 جینٹلمین ٹو پلیز کلیریفائی، جو اطلاعات آ رہی ہیں اسٹیٹ بینک کا گورنر از اے فارن نیشنل، اطلاعات آ رہی ہیں فائنانس منسٹر حفیظ شیخ از اے فارن نیشنل. انہوں نے کلیریفائی کر دیا کہ میں نہیں، میری بات سن لیں نا، حفیظ شیخ صاحب نے تو کلیریفائی کیا ہے. میری بات سنیں، آئی تھنک کیونکہ ان کی وائف جو ہے نا، شی از اے وائٹ امریکن، ان کے بچے سارے امریکن ہیں، اور ان کا زیادہ وقت واشنگٹن میں گزرا ہے، آئی مین ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. تو ویسے ارشد میرے خیال میں یہ بحث جو ہے نا بالکل ایک زیادتی والی بات ہے، کیونکہ دیکھیں یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی، اسٹینڈنگ کمیٹی کو چلا گیا، ریفر ہو گیا. اب وہاں پہ انور بیگ صاحب کی پارٹی بھی موجود ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، ہم بھی ہیں، ایم کے ایم بھی ہے، ساری جماعتیں وہاں پہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں اس پہ نمائندگی موجود ہے. وہاں پہ شاید میری بھی تجویز بھی اور میری پارٹی کی بھی تجویز میں آپ کو بتانے لگا تھا یہی ہو کہ جناب جو بندہ ان کلیدی عہدوں کے اوپر آنا چاہتا ہو اس کو تو یہ حق ہونا ہی نہیں چاہیے کہ وہ اس کے بعد ڈیول نیشنلٹی ہو. تو یہ چیزیں سینیٹر زاہد خان صاحب سے پوچھیں. سینیٹر زاہد خان صاحب، آپ نے بھی، آپ کی پارٹی میں نے بھی تو اسی طرح کی چیز پرپوز کی تھی کہ صدر، وزیر اعظم اور اہم پوزیشنز پہ جو لوگ تعینات ہوں ان کی دوہری شہریت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ جو فائنل ڈرافٹ ہمارے سامنے ہے اس میں تو یہ انکارپوریٹڈ نہیں تھا. میں ارشد بھائی اگر آپ مجھے مہربانی کر تھوڑا سا ٹائم دے دیں تو میں اس پہ بات کروں، پہلے کی طرح آپ نہ کاٹے اور پھر آپ کے پروڈیوسر میرا آواز آپ کو آنے نہ دے. اس ٹائپ کے اوپر ویسے بل جو ہوتا ہے وہ پرپوز بل ہوتا ہے. جی سینیٹر صاحب بتائیے گا. ہاں ارشد صاحب، ایک آپ ہر ایک بات کو کیوں اس سے جوڑتے ہو کہ جو حکومت ہے اس کے ملیفائڈ ہے اور وہ سپریم کورٹ کے اگینسٹ یہ چیز لے کے آتے ہیں. اور چلو ایک سن لیں نا میرے بات ذرا سن لیں نا پلیز. اگر فرض کرو آپ کی بات صحیح ہے اور ہو بھی، ہمارے پارلیمنٹرین کا کیا کام ہے جو صحیح بات ہو، جس طرح اگر کنڈمڈ آف کورٹ لے آئے جس پہ ہمیں اعتراض نہیں تھا ہم نے اس کو سپورٹ کیا. ہماری نیشنل اسمبلی میں ایک بل جمع امینڈمنٹ جمع ہوا 21 جس کو ہم نے اپوز کیا. آپ نے دیکھا سینٹ میں یہ 22 ہوا جس کو ہم نے اپوز کیا. اور ہمارے پارلیمنٹرین کا یہ کام ہے کہ صحیح کام کو اگر صحیح لیجسلیشن ہو تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اگر ہم سپورٹ نہیں کریں گے تو حکومت کیسے اس کو 2/3 میجارٹی سے پاس کریں گے؟ یہ چیزیں سوچنی چاہیے اور یہ چیزیں پارلیمنٹ کا حق ہے. یہ ہر ایک چیز سپریم کورٹ میں نہیں لے کے جانا چاہیے اور ہر چیز کو اس تناظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ہے. پارلیمنٹ لیجسلیشن کرنا اس کا حق ہے. لیکن اگر کوئی بھی صحیح بات ہو، دیکھیں ہم نے ایک جو صحیح تھا اس کو تو سپورٹ کیا، لیکن دو جو امینڈمنٹ ہے جو ہماری نظر میں صحیح نہیں ہے، ہماری پالیسی سے اختلاف ہے، ہمارے اس پالیسی میں اختلاف ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ ہم اس کو اپوز کریں گے. اور جب ہم اپوز کریں گے تو وہ ظاہر ہے کہ 2/3 میجارٹی حکومت کے پاس ہے نہیں، اور جب حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہوگی تو پاس ہی نہیں ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہر ایک چیز سپریم کورٹ کے اگینسٹ یا سپریم کورٹ کے خلاف لائی جائے. اگر فرض کرو حکومت لاتا ہے سینیٹر زاہد صاحب، پاور آف جوڈیشل ریویو کو آپ کیسے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے؟ آپ قانون سازی کریں گے، اس قانون سازی کا مطلب کیا ہے وہ تو بہرحال سپریم کورٹ نہیں بتانا ہے نا. سن لیں نا، سپریم کورٹ نے ضرور بتانا ہے. سپریم کورٹ نے اس کے بعد جب ہم لیجسلیشن کریں انٹرپریٹیشن کرنا اس کا حق ہے.
لیکن لیجسلیشن کرنا ہمارا حق ہے، یہ پارلیمنٹ کا حق ہے، اور پارلیمنٹ کو عوام نے یہ حق دیا ہے کہ وہ لیجسلیشن کر سکتا ہے، گو کہ اس کی نظروں میں اگر وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن میں یہی پھر آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم پارلیمنٹین، ہم سارے اتحادی کوئی اندھے نہیں ہیں، بہرے نہیں ہیں کہ حکومت جو بھی بات کرے گا ہم اس کو مانیں گے۔ آپ کے سامنے دو جو امینڈمنٹ ہے اس کو ہم اپوز کر رہے ہیں، اور اس اپوز کے ہونے کی وجہ سے یہ پاس ہی نہیں ہو سکے گا تو نوبت کس بات کی آئے گی کہ سپریم کورٹ کے اور حکومت کی لڑائی ہوگی۔ میں یہ بات باور کروانا چاہتا ہوں، میں یہی کروانا چاہتا ہوں کہ ایسے کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، ایسے تصادم نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے خود اپنی پالیسی، عوامی نیشنل پارٹی کی پالیسی ہے کہ ہم کسی بھی ڈوئل نیشنلٹی کو پاکستان کے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہتے۔ ہم تو اس سے بہت آگے جاتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 21 سے 22 گریڈ کی جتنے بھی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا سیمی گورنمنٹ کے ادارے، اسی کسی کا بھی ہیڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ججز ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی بھی ڈوئل نیشنلٹی والا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل جتنے بھی ہمارے آرم فورسز ہے اس کی بھی سربراہان کا نہیں ہونا چاہیے، صدر اور پریزیڈنٹ اور گورنر کو تو دور کی بات ہے۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی جی سینیٹر زاہد خان صاحب، اے این پی کا آپ نے بڑا واضح موقف کر دیا ہے، اور بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کا یہ سٹینس ہے، آپ کی پارٹی کا، جو بہت سارے لوگ پاکستان میں اس سے ایگری کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو سینیٹر سعید غنی صاحب سے پوچھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو آپ ہی کی اتحادی ہے وہ اس بات پہ کیوں نہیں ایگری کرتی۔ ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے سینیٹر زاہد خان صاحب نے اے این پی کی پوزیشن تو بہت واضح کر دی کہ گریڈ 21, 22 وہ تو اس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں کہ ان کی بھی ڈیول نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے، وہ اس بل کو اپوز کر رہے ہیں، اور ان کی ریکمنڈیشن جو پریزیڈنسی میں میٹنگ ہوئی تھی اسی طرح کی ریکمنڈیشن تھی، جو ڈرافٹ سامنے آیا اس میں ابھی تک انکارپوریٹ نہیں تھی، اسٹینڈنگ کمیٹی میں شاید ڈسکس ہو۔ سینیٹر سعید غنی صاحب، سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی پارٹی یہ بل کیوں لانا چاہتی ہے، کن لوگوں کا فائدہ کرنا چاہتی ہے، اس سے عوام کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، میں دوبارہ بات یہ دہرا رہا ہوں کہ یہ ایشو اتنا سمپل نہیں ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے، اس پہ بات کرنے کی گنجائش ہے، اس میں بہت ساری چیزیں سے لنکڈ ہیں۔ دوسری بات جو پرابلم ہمارے ساتھ شاید ہو رہی ہے، ہم نے یہ سوچ لیا ہے، یہ تصور کر لیا ہے کہ جو چیز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہوگی وہ پارلیمنٹ کے لیے شجر ممنوع ہے۔ ہم اس کی طرف دیکھے بھی نہ، ہم اس پہ بات بھی نہ کریں، اس کی طرف سوچے بھی نہ۔ آپ پاور آف ریویو آف سپریم کورٹ کیوں نہیں مان لیتے؟ نہیں، وہ تو ہے نا، اس پہ کس نے انکار کیا ہے؟ لیکن میں صرف آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب ہم مان لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس جوڈیشل ریویو کا پاور ہے، تو خدا کے لیے آپ یہ بھی مان لیں کہ پارلیمنٹ کے پاس آئین میں امینڈمنٹ کرنے کا پاور بھی ہے، پارلیمنٹ کے پاس قانون بنانے کا بھی پاور ہے، پارلیمنٹ کے پاس رولز بنانے کا بھی اختیار ہے۔ جو اختیار سپریم کورٹ کا ہے ہم ماننے کو تیار ہیں، جو پارلیمنٹ کا ہے خدا کے لیے اس کو تو آپ لوگ مانیں نا کہ کیا ہے۔ اب ایک چیز ابھی آئی ہے، ابھی کوئی آپ جو کہہ رہا تھا نا کہ فائنل ہو گیا، آپ پوچھا نہیں، ابھی ایک پروپوزڈ لا ہے، امینڈمنٹ ہے، کمیٹی میں جا رہی ہے، اس میں بے شمار چیزیں چینج ہوں گی۔ این پی کے دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم چینجز لائیں گے، پی ایم ایل کیو کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم فائدہ ہے اس بل سے؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ سے ان کو کیا نقصان ہے؟ میں تو نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ اس کی تو ٹائمنگ کا ایشو سارا ہے، نہیں، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، اگر دیکھیں بات نہیں جو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، آج چیلنج ہو گیا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی۔ نہیں، معاف کیجیے گا، یہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہے کہ پارلیمنٹ نے امینڈمنٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے۔ نہیں، امینڈمنٹ جب ہو جائے ایک سیکنڈ، نہیں جب ہو جائے سپریم کورٹ نہیں صحیح امینڈمنٹ، ارشد صاحب جب ہو جائے پریزیڈنٹ صاحب اس پہ سائن کر دیں، اس کے بعد کوئی چیلنج کرے گا، اس کے بعد سپریم کورٹ نہیں، ابھی غلط ہوا ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ یہ دیکھے گا کہ آیا وہ فنڈامنٹل پرنسپلز جو آپ کے اس کے اندر ہیں آئین کے، ان کے خلاف ہے کہ نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کے۔ ادروائز آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس کے اندر نقطہ اور پیراگراف پہ کوئی ایڈ ہو جائے تو سپریم کورٹ معاف کیجیے گا، سپریم کورٹ کے پاس ہر چیز کو دیکھنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر آپ سیکشن آرٹیکل 239 کا 5 اور 6 پڑھیں تو پارلیمنٹ کے لامحدود اختیارات ہیں امینڈمنٹ کے، پارلیمنٹ کی ہوئی امینڈمنٹ کسی کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتی ہے۔ چھوٹا سا سوال، عوام کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ کس چیز سے؟ دوہری شریعت کے بل سے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کنٹیمپٹ میں جو تبدیلی ہو رہی ہے اس سے ہم کو کیا نقصان ہے؟ کہا کہ ہر چیز کا اختیار نہیں ہے سپریم کورٹ کے پاس، کیا واقعی ایسے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کہاں لکھا ہے مجھے بتا دیں۔ I will beg to disagree with my friend۔ دیکھیں جی، سپریم کورٹ ہیز گاٹ دا رائٹ ٹو انٹرپریٹ اینی تھنگ، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی ایک قانون بنتا ہے، مثال کے طور پہ کل ایک بل یہ لے آئیں
کہ جی پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں اور لیٹس پٹ اٹ آن سیل, سب پارلیمنٹیرین ٹھپا لگا دیں گے, ہاں جی پٹ اٹ آن سیل. ایسا نہ ہو سکتا ہے بات ہے کہ اس طریقے سے تو نہیں ہے نا, یہ تو کوئی سوچتا نہیں ہے, کوئی سمجھتا نہیں ہے, ٹھکا ٹھک 2 گھنٹے میں بل پاس کر جاتے. اور آپ نے صحیح کہا, آپ لوگوں نے 15 منٹ میں بھی کیے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں وی شوڈ لرن, 15 منٹ میں PML نے کیے ہیں سعید غنی صاحب, وی شوڈ لرن فرام آور پاسٹ مسٹیکس. ہم نے جو امینڈمنٹس ہم لے کر آئے ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ ہوئی ہیں موسٹلی. ماضی کی غلطیاں دیکھیں نا, آپ سیکھنا چاہیے آپ کو, آپ سیکھیں. ایک چیز یاد کر لیجیے, اللہ کرے یہ آئیں اور ایسی عدلیہ اور ایسا میڈیا دیکھیے گا کتنی غلطیاں کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ غلطیاں نہیں ہوں گی جو ہو رہی ہیں. بہرحال واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دس, آپ نے صحیح کہا, ڈیول نیشنلٹی کہ بجلی آ جائے گی, مہنگائی ختم ہو جائے گی, بھائی اس پہ ہمیں سزا دو نا. کراچی کے اندر کوئی جو کلنگز ہو رہی ہیں وہ رک جائیں گی. نہیں تو اس پہ سزا دینا. پوائنٹ یہ ہے کہ ارشد صاحب اس پہ سزا دینا, بجلی نہیں اس پہ سزا دیں, کوئی کرپشن کر رہا ہے اس پہ سزا دیں, لا اینڈ خراب ہے اس پہ. نہیں میری بات سنیں, میری بات سنیں نا میرے بھائی, اس پہ سزا دینا. سزا آپ کس بات پہ دے دیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ لیٹر نہیں لکھا اس پہ سزا دیتے ہیں, آپ اس پہ دینا. تو اوپن ڈیفائنس ہے نا. کہاں سے ڈیفائنس؟ آرٹیکل 242 کامل علی خان صاحب, دوہری شہریت والے بل سے عوام کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں یہ ان جنرل تو میرے خیال میں فائدہ نہ ہو, لیکن بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہے. پاکستانی ہے, وہ پاکستان سے گئے ہوئے ہیں. آف دس ورلڈ کو فائدہ ہے, شوکت عزیز آف دس ورلڈ کو فائدہ ہے. دیکھیں شوکت عزیز کو اور معین قریشی کو اب اگر آپ صرف اس لیے نفرت کا نشان بنائے کہ وہ پاکستان میں آگے وزیر اعظم رہ گئے, وہ تو ہمارا قصور ہے نا کہ ہم نے بنوا دیا, ہمارے میں سے کسی کا قصور ہے نا. ان کا تو کوئی قصور نہیں, وہ تو پاکستانی تھے, اچھے نام والے ہیں, انہوں نے ترقی کی, دنیا کے اندر نام پیدا کیا. یہ ایسے نہ کرے. بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں, اگر آپ شوکت عزیز اور معین قریشی کی نفرت پاکستانیوں کے سر ڈالنا چاہتے ہیں جو بیچارے محنت کر کے پاکستانیوں نے تو نہیں وہاں پہ بیٹھے, وہاں پہ امپوز کیے گئے تھے. ڈیول نیشنلٹی لی, اور ڈیول نیشنلٹی کوئی زہر نہیں ہے. کئی لوگوں کو صرف مفت میں بھی مل جاتی ہے, کوشش کے بغیر مل جاتی ہے. اس لیے مل جاتی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ سرو کیا, سال ہر سال سرو کیا, پاکستان کو کما کے دیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک پاکستانی اگر آج آپ ڈالر دیکھیں 95 روپے کا ہے, جو بندہ $1 کما رہا ہے اس کو آپ 95 روپے کا ایڈوانٹیج دے رہے ہیں ایک عام پاکستانی کے مقابلے میں. برٹش پاؤنڈ 140 پہ اگر جا رہے ہیں, 140 سٹیپس کا آپ اسے ایڈوانٹیج دے رہے ہیں. یہ رائے جو ہے میں سمجھتا ہوں زہر قاتل ہے پاکستان کے لیے. غلط ہے. پاکستان کو کما کے دینے, یہ ہمارے کماؤ پتر ہیں. دوہری شہریت والے حکمران پاکستان کے لیے امرت ہے. 1/3 جو ہے وہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سر, وہ 1/3 پاکستانی دوہری شہریت نہیں رکھتے. وہ دوہری شہریت نہیں سارے انہی میں سے ہے نا. دوہری شہریت بھی وہ آ کے یہاں حکمرانی بھی نہیں کرتے, وہ اپنی فیملی ممبرز کو پیسے بھیجتے ہیں. یہ لوگوں کو آپ غلط میسج دے رہے ہیں. حقائق نہیں ہے, اسٹیٹسٹکس نہیں ہے. آپ FDR سے اسٹیٹسٹکس نکال رہے ہیں. ایک بندوں کی نفرت کے اندر پاکستانیوں کو جنہوں نے محنت کر کے کمایا اور یہ اسٹیٹس حاصل کیا, آپ ان کو نفرت کا نشان بنا رہے ہیں. یہ بات نہ کریں. میں نے بھی آپ کو کہا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ اگر ہمارا موقع بھی یہ ہے کہ جو بندہ حق دیا جائے دوہری شریعت کا, جو بندہ کلیدی عہدے کے اوپر آنا چاہتا ہو اس کو ڈیول نیشنلٹی چھوڑنی چاہیے. اگر وہ صدر بننا چاہتا ہے, وزیر اعظم بننا چاہتا ہے, وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے, وزیر بننا چاہتا ہے, نہ بننے دیں اس کو. اس سے دوہری شریعت جو ہے وہ ختم کروائیں. چلیں آپ بات سنیں, لیکن اگلی بات بھی سنیں. یہ بحث فضول میں اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے, الائڈ کے پاس 2/3, تو پھر خطرہ کیوں ہے؟ بحث کیوں کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ تو آپ لے کے کیوں آئے؟ ٹائمنگ کا سر, میں بار بار ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں. گاڑی کی ٹائمنگ خراب ہے آپ کی. جب تک یہ کنسنسس بل نہ ہوا اور نون لیگ ساتھ نہ ہوئی, یہ آ ہی نہیں سکتا. نون لیگ تو ویسے فرینڈلی اپوزیشن کا کردار نہیں کرتی. میں آپ کو کہتا ہوں یہ مانیں گے تو آئے گا. اچھا سینیٹر زاہد خان صاحب ویری کوئکلی صرف ایک چیز بتاؤں. دیکھیں اس ملک میں پاکستان سٹیزنشپ ایکٹ بھی ہے 1951 الیکشن کمیشن میں مان گے کہ نہیں مان گے؟ اس ایکٹ میں بھی تو مان رہے ہیں. سینیٹر زاہد خان صاحب اجازت ہے, اس ایکٹ میں اجازت ہے آپ کو ڈیول نیشنلٹی کی. سینیٹر زاہد خان صاحب عوام کا کیا فائدہ ہوگا دوہری شہریت کے بل سے؟ دیکھیے ارشد بھائی, کچھ لوگوں کا یہ سوچ تو ہے کہ جو باہر آپ کے اوورسیز پاکستان میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم حصہ لیں. ہم دیکھیں انتہا پہ دونوں سائڈ پہ نہیں جانا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو اگر وہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں الیکشن لڑے, ممبر بنے, وزیر بنے,
تو ہماری اس میں یہ تجویز ہے کہ وہ جب آئے الیکشن لڑے, جب الیکشن سے پہلے لڑنے سے یا الیکشن کے فوراً. سینیٹر کامل علی آغا, سینیٹر انور بیگ, سینیٹر سعید غنی صاحب, آپ سب کا پروگرام میں شرکت کی شکریہ. ناظرین, کم از کم یہ تو ایک کنسنسس آ رہا ہے کہ جو دوہری شہریت والے ہیں اگر وہ کسی اہم عہدے پہ فائز ہونا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی دوہری شہریت چھوڑنی پڑے گی, پاکستانی شہریت اپنانی پڑے گی. لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو 18 کروڑ عوام صرف پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستانی شہریت رکھتے ہیں, کسی اور ملک کا جا کے اوت نہیں اٹھاتے, وہاں پہ وفاداری کی قسمیں نہیں کھاتے, صرف پاکستان سے وفادار رہتے ہیں, ان کا کیا قصور ہے, وہ کیوں ڈس ایڈوانٹیج ہو؟ آپ بھی سوچیے گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.